کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کمالیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کمالیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے، یثرب کی سر زمین کو طیبہ بنا دیا، یثرب کی سر زمین کو طیبہ بنا دیا، نظر کرم ہے آپ کی، رحمت کمال ہے، نظر کرم ہے آپ کی، رحمت کمال ہے، نظر کرم ہے آپ کی، رحمت کمال ہے، مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا، میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء، میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء، جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا، جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ کما لیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر مقدم ہے ناظرین تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کا، آپ کا میزبان مصور رضوی پروگرام بہار نور کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہے۔ ناز شریف سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین آپ کے انتہائی اصرار پر ایک مرتبہ پھر آج ہم نے علامہ غلام محی الدین صاحب کو مدعو کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ جو ٹاپک جس کو آپ نے بہت پسند کیا اور جس پر آپ کا بہت سارا جو ہے وہ فیڈ بیک آیا اور جس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ناظرین کی طرف سے خواہش کا اظہار کیا گیا، میں اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اپنے لیے، اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے، یعنی مخدرات اسلام کے لیے۔ آج کا موضوع ایک مرتبہ پھر سے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ جی علامہ صاحب قبلہ غلام محی الدین حسینی صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس موضوع کے بارے میں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پاپولر نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے پھر ایک دفعہ سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے احوال، آپ کی شان، آپ کی عظمت پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔
سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی ریاضت، آپ کی عبادت، آپ کا قرآن پڑھنا، سبحان اللہ کیا کہنے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ معمول تھا کہ کھانا پکاتے وقت آپ قرآن کی تلاوت جاری ہے، بچوں کو جھولا جھلاتے وقت قرآن کی تلاوت جاری ہے، بچوں کو تربیت کرتے وقت قرآن کی تلاوت جاری ہے، جب وہ گود میں ہیں سلایا جا رہا ہے بیٹوں کو تو قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ تو یہ سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی قرآن پڑھ کے۔ آج کی ماں جو ہے وہ بیٹوں کو، اپنے بچے کو لوری دیتی ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، ٹھیک ہے جی، ایسی مطلب ہمارے ہاں رواج پیدا ہو چکا ہے۔ اور جب مائیں اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کر کے، آپ جب اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کر کے اپنے بچوں کو لوری دیں گی، اپنے بچوں کو سلائیں گی، اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، جب کھانا پکاتے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو یاد رکھ مصور بھائی کیسا وہ منظر ہوگا کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا قرآن پڑھ رہی ہوں گی۔ اور سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صبح سے لے کر شام تک میری والدہ عبادت ریاضت کرتی رہتی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی رہتی اور ہر وقت دعا و التجا کرتی رہتی، اور میں نے دیکھا کہ اکثر دعائیں سرکار علیہ السلام کے لیے میری والدہ کیا کرتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے گھر سرکار علیہ السلام کے حکم پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ سو رہے ہیں اور سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا پنکھا کر رہی ہیں ان کو نا، اور زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری ہے۔ جب دیکھا سرکار علیہ السلام کے غلام حضرت سلمان فارسی نے تو عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام دوپہر کا وقت تھا تو سرکار علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ شدید گرمی میں بھی سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر حاضر رہتی، ٹھیک ہے جی، دروازہ بند تھا لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں کہ میں نے دروازے سے دیکھا، تو جب میں نے دروازے سے دیکھا تو اندر سیدہ کائنات آرام فرما رہی ہیں، بچے بھی سوئے ہوئے ہیں تو لیکن چکی چل رہی ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ بڑا عجیب ماجرا دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا یہ کہ میں آپ کی بیٹی کے گھر کے قریب سے گزر رہی تھی تو دیکھا کہ یعنی اندر سے قرآن کی تلاوت جاری ہے، چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے لیکن چلانے والا کوئی موجود نہیں ہے، آواز آ رہی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا کچھ یوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ کام کرتے کرتے تھک گئی تو اللہ نے اس پر نیند کا جو غلبہ تھا وہ جاری کیا، تو نیند کا غلبہ آ گیا تو میری بیٹی جو ہے وہ آرام کرنے لگ پڑی، لیکن اس کے بیٹوں کا جھولا جھلانے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے، چکی چلانے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شان ہے، آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا ایک رتبہ ہے کہ جو رب کائنات نے سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت کے لیے فرشتے مامور کر دی۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ ایک دن تھک گئیں کام کرتے کرتے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ یار آج ایک بڑا عجیب رواج چل پڑا ہے کہ بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو چند لمحے گزرتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں تو بیٹی آ کے شکایت کرتی ہے اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے کہ جی میرے سے بڑا کام کرواتے ہیں، میں بڑا کام کرتی ہوں۔ تو لیکن یارو دیکھیں وہ سید الانبیاء کی بیٹی، امام الانبیاء کی بیٹی، سیدہ خاتون جنت جن کو لقب ملا اور جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا کیا مقام ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں تو کہا ابا حضور، جب گھر آئیں مولا علی علیہ السلام بھی آپ بھی ساتھ تشریف فرما تھے، دونوں تشریف لائے، تو جب گھر پہنچے تو سیدہ کائنات نے آ کے اپنی والدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ ابا جی حضور کہاں پہ ہیں؟ تو آپ کہنے لگی کہ بیٹا تمہارے والد جو ہیں وہ باہر گئے ہیں، سرکار گھر پہ تشریف فرما نہیں ہے۔ تو جب یہ بات کی تو سرکار علیہ السلام تو گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جیسے سیدہ کائنات تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ جی جب ابا جی تشریف لائیں، سرکار تشریف لائیں تو ان سے کہیے گا کہ مجھے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئیں۔
جب سرکار گھر تشریف لائے تو آ کے پوچھا کہ لگتا ہے جیسے آج کوئی گھر میں آیا تھا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر، آپ کا نور نظر آپ کی تشریف لائی تھی. تو سرکار علیہ السلام جلدی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. تو وہاں پہ جا کے سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آپ خیریت سے آئی تھی؟ تو کہا جی ابا جی میں آئی تھی، مجھے کوئی غلامہ مل جائے، کوئی لونڈی مل جائے تاکہ میرا جو کام ہے وہ بتا دے میرے ساتھ، مجھے مشکیزہ بھرنا ہوتا ہے، مجھے چکی چلانی پڑتی ہے. تو سرکار علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی نوکرانی، کوئی لونڈی مقرر نہیں کی، بلکہ سرکار نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، کیا میں تمہیں اس لونڈی سے، اس غلامہ سے، اس خادمہ سے ایک اچھا وظیفہ نہ بتا دوں؟ تو سرکار علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ خوش ہو گئیں. جب خوش ہوئیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی، جب تم کام کر کے تھک جاؤ تو اپنے بستر پہ آ جانا، اپنے بستر پہ آ جانا، بستر پہ آ کے وہ جو تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے، جسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین مکرم، ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب اپنی گفتگو کا جو ہے جہاں پر ہم نے ایک بریک لیا اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی علامہ صاحب. میں بات کر رہا تھا کہ سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا سرکار کی بارگاہ میں جب گئیں تو کہا ابا جی مجھے ایک لونڈی عنایت کی جائے تاکہ وہ میرا کام میرے ہاتھ بٹا دے. تو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں کیوں نہ ایسا ایک وظیفہ بتا دوں. وہ وظیفہ یہ تھا کہ جب آپ کام کر کے بیٹا فارغ ہو جاؤ، اے میری پیاری بیٹی جب آپ کام کر کے فارغ ہو جاؤ تو سرکار نے فرمایا کہ تم بیٹی میری، تم نے چارپائی پہ لیٹ کے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. یعنی سرکار نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح فرمائی کہ اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری لخت جگر، کام خود کرو. اور ہمارے ہاں ایک رواج ہے جب بیٹی آ کے شکایت کرتی ہے تو سارا خاندان کنبہ اکٹھا ہو کے اس کے گھر چلا جاتا تھا، جی آپ نے ہماری بیٹی سے اتنے کام کروائے ہیں. بیٹی کو یہ سمجھا کے تربیت دے کے بیٹو. میں نے بڑے دیکھے ہیں بڑے لوگوں کے گھر میں کہ جو بڑے لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بہت مشکل سے اپنا گھر بساتی ہیں، لیکن جب غریب کی بیٹی ہوگی تو ماں اسے تربیت میں یہ گھٹی میں دے کے بھیجے گی کہ بیٹا اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، اپنے خاوند کی خدمت کرنا، جو آیا گیا اسے سنبھالنا. سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے اپنے سارے گھر کو سنبھالا اس انداز سے، جیسے آپ پہلے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ سیدہ کائنات تلاوت بھی جاری ہے. ٹھیک ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ 15 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ کی شادی ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 29 سال کی ٹوٹل آپ کی عمر ہوئی ہے، مکمل عمر جو ہے وہ آپ کی 29 سال کی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جناب عمر زیادہ ہونی چاہیے، عمر تھوڑی بھی ہو تو کام بڑے ہو سکتے ہیں. میں یہاں پہ سخاوت کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ایک عرابی آیا، پینڈو تھا، وہ آیا تو اس نے آ کے کہا جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے، میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے سواری دی جائے، میرے پاس دستار نہیں ہے، مجھے دستار دی جائے. تو سرکار کے ایک صحابی اور غلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی یا رسول اللہ تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں سواری دیتا ہوں. سواری کا انتظام ہو گیا. اب مولا علی علیہ السلام اٹھے اور آپ نے اپنی دستار اتاری اور اتار کے کہا کہ یہ میں تمہارے سر پہ رکھتا ہوں. اور آپ نے جب دستار اس کے سر پہ رکھی تو سرکار علیہ السلام مسکرائے، کہا تمہیں سواری بھی مل گئی، تمہیں دستار بھی مل گئی. سرکار نے اعلان فرمایا اب اس عرابی کو کھانا کون کھلائے گا، اب اس عرابی کو کھانا کون کھلائے گا، اس بدو کو، اس پینڈو کو کھانا کون کھلائے گا. تو سرکار علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا کہ جاؤ ندا کرو، دیکھو کہیں سے کھانا مل جائے. جب آپ وہاں سے نکلے تو سب سے پہلی نظر جو تھی نا سیدہ کائنات کی چوکھٹ پہ پڑی. جب دیکھا تو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ایک عرابی آیا ہے سرکار کی بارگاہ میں. تو اس نے آ کے 3 سوال کیے ہیں، میرے پاس سواری نہیں، مجھے سواری دی جائے، دستار نہیں، دستار دی جائے، مجھے کھانا چاہیے، میرے پاس کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے. تو دستار مولا علی نے عنایت فرما دی اور سرکار کے ایک صحابی ہیں انہوں نے اپنا گھوڑا، اپنی جو سواری ہے وہ دے دی. اب کھانے کی کمی ہے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جواب سنیا، فرماتی ہیں کہ
3 दिन हो गए हैं हमारे घर में कुछ पका नहीं, कुछ नहीं पका, 3 दिन हो गए हम भूखे हैं प्यासे हैं। लेकिन जब सवाली आपके दर पे आया तो आपने खाली नहीं मोड़ा, कहा अबू हुरैरा जी हुक्म हो, कहा ये 1 मिनट रुको मैं तुम्हें कुछ चीज़ देती हूँ खाने के लिए। अच्छा आप अंदर गई, आपने अपना कंबल जो था, आपने चादर तत्हीर जिसका लफ्ज़ है, चादर तत्हीर इनायत की और कहा जाओ इसे जाके बेचो, ये हमारे साथ ही एक दुकानदार है वो इसे रख लेता है और बाद में पैसे दे के हम वापस ले लेंगे, उसके पास जाओ, उसे जाकर कहो कि ये हमारी चादर रख ले और हमें खाने के लिए कुछ दे दे। जब आपने चादर ली और चादर ले जाके उस यहूदी को दी तो उस यहूदी ने जब चादर पकड़ी, अल्लाह अकबर, यहाँ पे मैं एक जुमला कोट करना चाहूँगा कि जब चादर उस यहूदी शमून ने ली अपने हाथों पे रखी तो कहने लगा ये चादर किसकी है, चादर किसकी है। तो आप सरकार के ग़ुलाम ने कहा कि ये चादर सरकार की बेटी की है। कहा किस लिए लेके आए हो? कहा जी वो एक ग़ुलाम आया है तो उसको खाने की तलब है, तो खाना मौजूद नहीं है। तो सैयदा कायनात ने कहा कि ये मेरी चादर ले जाओ और जाके इसे फ़रोख्त कर दो या रखाओ, तो उसे कुछ खाने के लिए ले आओ, बाद में वापस ले लेंगे। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, सैयदा कौन है, सैयदा कायनात कौन है जिनकी चादर भी लोगों के हाथ, जब शमून यहूदी के हाथ में आई तो वो बेईमान नहीं रहा। चादर की बरकत से क्या हुआ, जब शमून यहूदी के हाथ में चादर आई तो उसने कहा अच्छा जिस नबी का ये आलम है, जिस नबी की बेटी का ये आलम है, उस नबी का अपना आलम क्या होगा। और चादर तत्हीर जब उसने हाथ में उठाई तो बोल उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, सरकार की ग़ुलामी में आ गया। बात करने का मकसद ये है कि ये वो हस्ती हैं जिनकी चादर भी लोगों को जिनकी चादर तत्हीर की वजह से इस्लाम पे गामज़न हो जाते हैं। ये सैयदा कायनात का मुकाम है और मर्तबा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन मुकर्रम, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन मुकर्रम, गुफ्तगू जारी सारी है सैयदा कायनात के मकाम और मर्तबे पर। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मरतबा तवील गुफ्तगू करने की कोशिश की है। अल्लामा साहब ने अपनी वसात, अपनी औकात, अपनी हिम्मत और अपने इल्म के मुताबिक सैयदा पाक की बारगाह अक़दस में अपनी मोहब्बतें पेश करने की कोशिश की है, लेकिन ये दास्तान मोहब्बत वराउल वरा है। इकबाल कहता है कुर्बान जाइए सैयदा की अज़मत पर के चक्की भी चल रही है, हसनैन करीमैन की परवरिश भी चल रही है, मगर खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ी का आलम भी मुसलसल चल रहा है। आज भी नाज़रीन मुकर्रम मुफस्सिरीन कराम ये कहते हैं कि जब कभी कोई दुआ कबूल न हो रही हो, सैयदा ज़हरा का वास्ता देकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरबसजूद होकर जो दुआ मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। नाज़रीन मुकर्रम, अपने मेज़बान मुसव्वर रिज़वी को इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते एक खूबसूरत सा कलाम हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ सनाख़ान रसूल आलिम दीन भी हैं जनाब अल्लामा अब्दुर्रहमान नक्शबंदी, आप तशरीफ़ फरमा है। इनसे इंशाअल्लाह एक नाशिर सुनते हैं। अपने मेज़बान मुसव्वर रिज़वी को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।